الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمد للہ، یہ صراط مستقیم کورس کتاب حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کے، اس میں 40 اسباق ہیں۔ روزانہ اگر ایک سبق کو بھی سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرت نے ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث اور اسی طرح ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ اور اسی طرح ایک مسنون دعا کو حضرت نے اس میں لکھا ہے۔ تو آج پہلا سبق ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم، یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں اس کی کہاں دلیل ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ترجمہ: سو جب تو قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ لے۔ یہ سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کی آیت ہے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے تلاوت قرآن شروع کرتے وقت، قرآن مجید کی جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا ہے حدیث شریف، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مصنف عبد الرزاق، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 86۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے۔ تو اسی لیے قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تیسرا ہے عقیدہ، وجود باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں۔ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی بلکہ وہ کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ کائنات بھی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو بنانے والی بھی کوئی ذات موجود ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات موجود ہے۔ کئی مثالیں ہیں اس کے، کئی مثالیں لے لیجئے۔ دنیا میں کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، کوئی بھی چیز، چاہے آدمی ایک پین لے یا ایک گلاس لے، خود بخود وجود میں خود بخود نہیں بنتا بلکہ اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ ایک عرب کا رہنے والا بدو قریے کا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا دیکھو، راستے میں بکریوں کے ریوڑ قافلہ جو گزرتا ہے، وہ بکریوں کے پیروں کے نشانات اور اسی طرح ان کے نجاست یعنی مینگنیاں وغیرہ، یہ خود دلالت کرتی ہیں کہ یہاں پر سے بکریاں گزری ہیں، یہاں پر سے جانور گزرے ہیں۔ تو کیا یہ چوڑی چکلی زمین، یہ اونچا آسمان اور یہ پہاڑ، یہ ندی، یہ دریا، یہ سمندر، یہ انسان، مختلف قسم کے حیوانات، نباتات، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئے بلکہ اس کا بنانے والا بھی کوئی موجود ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی مخلوقات پہ غور و فکر کر کر اللہ کو پہچاننا ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانوں اپنے اندر غور و فکر کرو، اپنے اندر دیکھو اللہ نے تمہیں کس طرح پیدا فرمایا۔ اگر انسان خود اپنے آپ کو جائزہ لے گا، اپنے آپ کو دیکھے گا تو اللہ کی ذات موجود ہوگی، اللہ کا وجود پایا جائے گا۔ تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ موجود ہے، کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے۔ تیسرا ہے مسائل و احکام، نجاست۔ نجاست کہتے ہیں ناپاکی اور گندگی کو۔ اب نجاست کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نجاست حقیقیہ، دوسری ہے نجاست خفیفہ، دوسری ہے نجاست حکمیہ۔ پہلی ہے نجاست حقیقیہ، دوسری نجاست حکمیہ۔ نمبر 1 نجاست حقیقیہ آپ کسے کہتے ہیں؟
وہ نجاست جو نظر آنے والی ہو، جیسے شراب اور گندگی وغیرہ۔ دوسری نجاست ہے نجاست حکمیہ، وہ نجاست جو نہ نظر آنے والی ہو، جیسے بے وضو ہونے کی حالت۔ پہلی جو قسم ہے نجاست حقیقیہ، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور دوسری نجاست خفیفہ۔ اب نجاست غلیظہ کسے بولتے ہیں، پھر اس کا حکم کیا ہے، آگے آ رہا ہے۔ نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جس کی ناپاکی زیادہ سخت ہو اور اس کی بہت تھوڑی مقدار معاف ہو۔ مثلا انسان کا پیشاب، پاخانہ، خون، منی نجس ہیں، اور اسی طرح مرغی اور مرغا بھی، بدخ کی بیٹ بھی نجس ہیں، اور حرام جانوروں کا پیشاب بھی نجس ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ نجاست بدن یا کپڑوں پر لگ جائے، اگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ اگر 1 درہم کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ اب دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست خفیفہ یہ وہ نجاست ہے جس کی ناپاکی قدرے کم ہو، جس کی مقدار معاف ہو، جس کی ناپاکی قدرے کم ہو، جس کی زیادہ مقدار معاف ہو۔ مثلا تمام حرام پرندوں کی بیٹ اور تمام حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے، اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے چوتھائی حصے کے برابر یا اس سے زیادہ لگی ہو تو معاف نہیں، اگر چوتھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے۔ ہر چیز کے 4 حصے کریں گے، اس میں سے جو چوتھائی حصہ ہوگا وہ حصہ معاف ہے، اگر چوتھائی حصے سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ اچھا، نجاست خفیفہ کو دور کرنے کی 2 شرطیں۔ نمبر 1، بدن یا لباس پر جہاں نجاست لگی ہو اس جگہ سے نجاست اتار لے۔ نمبر 2، جہاں سے نجاست اتار دی ہے اس جگہ کو اچھی طرح دھو لے۔ اچھا، اب مختلف چیزوں کو دھونے کے مختلف طریقے۔ جو چیزیں نجاست چوس لیتے ہیں جیسے کپڑے وغیرہ، ان کو دھونے میں 2 کام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، نجاست کو اتار کر 3 بار دھونا، پہلے نجاست کو اتارنا پھر اس کے بعد 3 بار دھونا۔ نمبر 2، ہر بار نچوڑنا، پہلی بار جب دھوئیں گے اس بار بھی نچوڑنا، دوسری بار، تیسری بار، 3 مرتبہ نچوڑ دیں گے تو وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جو چیزیں نچوڑنے سے نہ نچڑیں، جیسے قالین ہے، مٹی وغیرہ، مٹی کے برتن وغیرہ، ان کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، ان کو اچھی طرح 3 بار دھوئے، اور جو چیزیں نجاست کو نہیں چوستی ان کو مٹی وغیرہ سے رگڑ کر صاف کیا جاتا ہے، مثلا جوتا، چمڑا وغیرہ۔ مسنون دعا، سونے کی دعا، یہ نجاست ہوئی نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ کا حکم الگ، نجاست خفیفہ کا حکم الگ۔ پھر نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، دونوں کا حکم بتائے اور دونوں کیا ہی ان کو بھی بتایا گیا۔ اب آخر میں ہے مسنون دعا، سونے کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا، بخاری شریف جلد نمبر 2، ترجمہ، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور اٹھتا ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کو اچھی طرح سننے کی اور سمجھنے کی، اور جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، معلومات ہوئی ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔